سید الرسل وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد صل على سيدنا سید ساداتنا سید عباداتنا سید ایماننا سید رونق زماننا و مکاننا سید رونق جدراننا سید اذہاننا سید ایماننا علی محمد حمدا بمحمد حامدا بمحمد حمیدا بمحمد حمیدا بمحمد حمودا بمحمد احمدا قبل محمد اللهم صل على محمد اتقانا محمد ارفعنا محمد ارزانا محمد واعلانا محمد اولانا محمد اولانا محمد واتقانا محمد واعلانا محمد عزم محمد ونظم محمد عمل محمد وبطن محمد اللهم صل على محمد وجود محمد وسجود محمد جازود محمد قلبوت محمد منزود محمد جازود محمد قلبوت محمد وحبوت محمد أزبوت محمد
اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد. عزم محمد، نظم محمد، نظر محمد، حنین بدر محمد، روضت قبر محمد، سفر حضر محمد، حنین بدر محمد، عین بطن محمد، ظہر عصر محمد، عشاء فجر محمد. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد. ملاحت محمد و نزاقت محمد، شرافت محمد و دیانت محمد، ذہانت محمد، شجاعت محمد، سخاوت محمد و عدالت محمد. اللہم صل علی محمد، بطع محمد، جہد جہد محمد، ادب محمد، دقت و محنت، مشقت و ملت و سنت محمد. اللہم صل علی محمد، عنفان محمد، عنفوان محمد، اعلان محمد، اتقان محمد، بیان محمد و بنان محمد، ایمان محمد، قرآن محمد، ازمان محمد. صل علی محمد وعلی آل محمد، جمال محمد. صل علی کمال محمد، صل علی نظامت محمد، صل علی امانت محمد، صل علی امامت محمد، صل علی عدامت محمد، صل علی ولایت محمد، صل علی عنایت محمد، صل علی ہدایت محمد، صل علی جمال محمد و کمال محمد، نال محمد، اجمال محمد، اجلال محمد، احتمال محمد، اتصال محمد، استعمال محمد. صل علی اجلال محمد، صل علی اجمال محمد، صل علی و جمال محمد، صل علی کمال محمد، صل علی بصال محمد، ابصال محمد، صل علی انتظار محمد، صل علی وقار محمد، صل علی افتخار محمد، صل علی نبی کا و ولی کا و طبیب کا، صل علی احباب کا محمد، صل علی ابتل کا محمد، صل علی انذر کا محمد، صل علی اجتر کا محمد، صل علی نبی کا، طبیب کا، قریب کا، صل علی محمد وعلی آل محمد ثم صل علیہ. محترم واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، باپردہ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، چند دنوں کے بعد نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے. عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے
نیا سال یکم جنوری کو شروع ہوتا ہے اور مسلمانوں کے لیے نیا سال یکم محرم کو شروع ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ ہمارے لیے اعزاز اور فضیلت کی بات ہے کہ جس ماہ محترم سے ہمارے سال کا آغاز ہوتا ہے، دنیا کی تخلیق کا آغاز بھی اسی ماہ محترم سے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو محرم کے اس مبارک مہینے میں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑی مجرم قوموں کو اس مہینے میں تباہ و برباد کر کے اہل ایمان کو ان کے ظلم سے نجات دی ہے، جن میں نمرود کی ہلاکت ہے، فرعون کی ہلاکت ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینے کے یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ تم عاشورہ محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ نے فرعونیوں سے بنی اسرائیل کو، موسیٰ کو نجات دی، تو ہم اظہار تشکر کے لیے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ کس کے لیے؟ اظہار تشکر کے لیے۔ تو پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ سے تم سے زیادہ ہمارا تعلق ہے، لہذا ہم آئندہ سال 2 روزے رکھیں گے تاکہ تشبیہ پیدا نہ ہو۔ سمجھ آ گئی بات؟ یعنی جس کام میں، صحیح کام میں بھی، ثواب والے کام میں بھی اگر غیر مسلم سے تشبیہ ہو تو وہ تشبیہ بھی صحیح نہیں ہے، اسے ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ روزہ نیکی ہے، روزہ نیکی ہے، لیکن یہودی بھی ایک روزہ رکھیں عاشورہ کا، ہم بھی ایک روزہ رکھیں، نہ نہ نہ، تشبیہ نہیں ہونی چاہیے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا آئندہ ہم 2 رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ محرم سے پہلے دنیا سے تشریف لے گئے، تو اصحاب پیغمبر نے 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھا، اور بعض نے 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے تعین نہیں کیا تھا کہ 9 کا رکھیں گے یا 11 کا رکھیں گے، تو بعض نے 9 کا رکھ لیا، بعض نے 10 کے ساتھ 11 کا رکھ لیا۔ کیوں؟ تشبیہ پیدا نہ ہو یہودیوں کے ساتھ روزے میں بھی، اور ہم لباس میں بھی اس کا خیال نہیں رکھتے۔ مسلمان ہو کر بھی ہم پریورٹی دیتے ہیں ایسے لباس کو، اس رنگ کو جس رنگ کا تعلق یہودیوں کے ساتھ ہے۔ سمجھے؟ کالا رنگ میں سونا ہی بڑا لگتا ہے، بڑیا بندے آخیا نہ کہ بڑا سونا پیا لگا۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رنگوں کی بندش کوئی نہیں ہے، لیکن چاہیے کہ سفید رنگ کا کپڑا استعمال کریں۔ پھر اس کی فضیلتیں بھی بتائیں گے، جنتیوں کا لباس سفید ہوگا، فضیلتیں بتائیں گے کہ جب مسلمان دنیا سے جاتا ہے تو اس کے کفن کا رنگ بھی سفید ہوتا ہے، اور ان تمام رنگوں میں محبوب رنگ اللہ کے نزدیک بھی سفید ہے۔ تو ان رنگوں کے لباس میں جن سے تشبیہ پیدا ہو،
جب روزہ عبادت ہے اور اس کی تشبیہ برداشت نہیں تو لباس کے اندر تو بدرجہ اولیٰ برداشت نہیں ہونی چاہیے. ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. پھر یہ مہینہ شروع سے ہی معتبر ہے کیونکہ 12 مہینوں میں 4 مہینے محترم ہیں. 4 مہینے محترم ہیں. ایک رجب کا مہینہ، ٹھیک ہے، ذی قعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ اور محرم کا مہینہ. ان مہینوں میں شکار تک نہیں کرنا چاہیے. ان مہینوں میں بالخصوص ایک چونٹی بھی نہیں مارنی چاہیے کیونکہ یہ محترم مہینے. 12 مہینوں میں ان مہینوں کا احترام زیادہ آیا ہے. تخلیق کائنات کا مہینہ ہے. مجرموں اور بے غیرتوں اور ظالموں سے نجات کا مہینہ ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے دنیا کی ابتدا بھی اس مہینے سے ہوئی ہے اور انتہا بھی اسی مہینے سے ہوگی. اب اس مہینے میں بعد میں آنے والوں نے جو حرفات اور جو چیزیں نئی ایجاد کر کے اسے ثواب دہندہ بنا لیا ہے وہ ان کی جہالت پہ ویسے ہی افسوس ہے. اس مہینے میں 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک لوگوں نے بنایا ہوا جی میٹھا نہیں کھانا چاہیے، پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا چاہیے، زیادہ پیاسا رہنا چاہیے، بھوکا رہنا چاہیے. ان چیزوں کا کوئی تعلق شریعت محمدیہ کے ساتھ نہیں ہے. سمجھ آ گئی یہ بات؟ کوئی تعلق نہیں. یہ سب عبداللہ بن سبا جو یمن کا یہودی تھا اس کی ذریت کے اعمال ہیں سارے کے سارے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ہاں، میں نے یہ اس جمعے کو بتایا تھا کہ اس ماہ مبارک کی پہلی تاریخ 1 محرم کو شہادت فاروق اعظم ہوئی اور پچھلے مہینے کی 18 تاریخ کو 18 ذی الحجہ کو شہادت عثمان ہوئی. مسلمان تو ہر مہینے میں شہید ہوتا رہا. اور پھر کہنا کہ محرم کا مہینہ صرف کربلا کی وجہ سے فضیلت والا ہے. اور بعض لوگ جو روزہ بھی رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے حضرت حسین کے نام پہ روزہ رکھا ہوا. بتاؤ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. مسلمان اس کی علامت اور اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کرتا آیا ہے اور کرتا رہے گا. جب ایمان والا بندہ ختم ہو جائے گا پھر دنیا کا وجود ہی ختم ہو جائے گا، پھر ویسے ہی قیامت آ جائے گی. تو مسلمانوں کے ہاں شہادت عبادت ہے. ہمارے ہاں شہادت بولو عبادت ہے. ہمارے ہاں شہادت اعزاز ہے. ہمارے ہاں شہادت اللہ سے مانگ مانگ کر لی جاتی ہے. خوش نصیبی خوش بختی کی علامت ہے. ٹھیک ہے. اور جو ظالم ہے، جو لوگ مسلمانوں کے قتل میں اپنے ہاتھوں کو رنگتے ہیں وہ بدبخت اور بے غیرت ہیں. ان کے لیے آپ کچھ کریں نہ کریں مسلمانوں کے حق میں اللہ کافی ہے. ان ظالموں سے بدلہ لینے کے لیے اللہ کافی ہے. قسموں کھڑکیاں کھول پیچھے اللہ کافی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب وہ دربار لگائے گا کوئی عمل کسی کا بھی ایسا نہیں ہے جو قیامت کے دن چھپا رہ جائے گا. یہ چیز بھی ہمیں ہلاکت اور نقصان میں ڈالتی ہے اگر ہمارا گمان یہ بن جائے کہ میرے فلاں عمل سے اللہ کو پتہ ہی کوئی نہیں چلے گا، میرا فلاں عمل چھپ گیا دب گیا کسی کو نہیں پتہ چلا میں نے کیا کیا ہے. تو یہ اس کی خوش فہمی کہہ لو
یہ اس کی خام خیالی کہہ لو، یہ اس کے خلائی پلاؤ کہہ لو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمارا کوئی عمل اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، کوئی عمل بھی نہیں۔ اور عجیب بات آپ سنیں گے کہ قیامت کے دن ہمارے عملوں پہ گواہ کون ہوں گے؟ دنیا میں تو ہم گواہ خرید لیتے ہیں، جھوٹی گواہی کے لیے بندے تیار کر لیتے ہیں، خریدے جاتے ہیں گواہ۔ بھئی تو گواہی نہیں دینی، وہ کہ یار میں نے پتہ نہ کہ تو نہیں دینی، تیرا ساڈا تعلق کوئی نہیں جانا، تو آکھنا بھائی میں نے پتہ ہی کوئی نہیں۔ کچھ دے دعا کے مان جائے یا تعلق واسطے سے مان جائے، سفارش سے مان جائے، گواہ خرید لیے جاتے ہیں، خاموش کروا دیے جاتے ہیں، گواہوں کو روک دیا جاتا ہے، یا پھر نئے گواہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ لیکن آپ سن کر حیران ہوں گے کہ قیامت کے دن میرے اور آپ کے عملوں کے متعلق گواہی کون دے گا؟ سنیے گا ذرا قرآن کیا کہتا ہے، وَيَوْمَ يَحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ یوم یحشر جس دن اکٹھا کرے گا میرا اور تیرا رب کس کو؟ اعداء اللہ، اپنے دشمنوں کو۔ کون ہے دشمن؟ جنہوں نے اللہ کے حرام کرداؤں کو حلال کیا، حلال کیے ہوئے اعمال چیزوں کو حرام کیا، اللہ کی منع کردہ چیزوں کو استعمال کیا، اللہ کے حکم عدولی کی، تکبر سے زندگی گزاری، غرور سے گزاری، شریعت محمدی کا مذاق بنایا، اللہ کے پیغمبر کی سنتوں کے مقابلے میں بدعات کو ترجیح دی، اللہ کی توحید کے مقابلے میں شرک کو پروٹوکول دیا۔ سنو اے کائنات کے لوگوں، یحشر اعداء اللہ الی النار۔ اللہ فرماتا ہے جس دن میں اکٹھا کروں گا اپنے دشمنوں کو، کب کہاں؟ جہنم کی طرف، ہم یوزعون، اکٹھا کر کے انہیں ہانکا جاوے گا اور وہ کہیں گے اللہ میں نے یہ کام نہیں کیا، اللہ میں نے تیری ذات میں کسی کو شریک نہیں کیا، میں نے تیری صفات میں کسی کو شریک نہیں کیا، میں نے تیری عبادات میں کسی کو شریک نہیں کیا، اللہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے ما جا اوہا شاہد علیہم، اس کے لیے گواہی دینے کے لیے آ جائیں گے گواہ۔ کون جی گواہ؟ اعلان ہوگا، گواہیاں ہوں گی، اعلان کیا جائے گا تیرے ایک ایک عمل پہ گواہ موجود ہے، ہم گواہ پیش کرنے لگے ہیں۔ وہ دائیں بائیں دیکھے گا کون ہے گواہ میرے عملوں پر، کون گواہی دے گا میرے عملوں پر، کون ہے جو میرے حرکتوں پر میرے ساتھ رہا، کون ہے وہ دائیں بائیں دیکھے گا، کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کو اللہ عجیب حالت میں آ جائے گا، کون گواہی دے گا؟ قرآن کہتا ہے سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔
وہ تو سمجھ رہا تھا پتہ نہیں کوئی بندے آئیں گے گواہی دینے. الیوم نختم علی افواہہم، حکم ہو جائے گا ان کے منہ بند کر دو. الیوم نختم علی افواہہم تشہد ارجلہم. قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اعلان کر دیا جائے گا، اعلان ہو جائے گا. ہاں جی ہاں جی ہاں، آج کے دن ان کے چہروں پر مہر لگا دی جائے. آج کے دن بالکل بھی ان کی زبانیں بند کر دی جائیں. آج کے دن کوئی نہیں بول سکتا. آج کے دن زبانوں پر مہر لگا دی گئی ہے. آج کے دن الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. کون گواہ ہے؟ ہاتھ گواہ، پاؤں گواہ. قرآن کہتا ہے سمعہم، کان گواہ. قرآن کہتا ہے ابصارہم، آنکھیں گواہ. قرآن کہتا ہے وجلودہم، اس جسم دا کونا کونا تے ٹکڑا ٹکڑا گواہ. کوئی بولے گا اللہ یہ غیر کو دیکھتا تھا، تیری صفات کسی اور میں مانتا تھا. شرک ہے کیا؟ اللہ کی ذات صفات عبادات میں شریک ہے نا. اللہ کا ذاتی نام تو اللہ ہے. مشکل کشا اس کی صفت ہے. مشکل کشا کا مطلب کیا ہے؟ مشکلوں میں مشکل کشائی کرنے والا، اس مشکل کو دور کرنے والا. کون ہے مشکل کشا؟ اور اگر بندہ یہ صفت کسی اور میں مانے، اللہ بھی مشکل کشا، فلاں بھی مشکل کشا، تو یہ شرک نہیں. شرک اور کسے کہتے ہیں؟ حاجت روا، یہ اللہ کی صفت ہے. حاجت کہتے ہیں ضرورت کو، روا کہتے ہیں پوری کرنا. حاجت روا یعنی میری ضرورتوں کو پورا کرنا کون کرتا ہے؟ یہ بندہ کہ اللہ بھی حاجت روا تے فلاں بھی حاجت روا. اور شرک کسے کہتے ہیں؟ لاجپال کسے کہتے ہیں؟ میرے عیب چھپانے والا. ستار العیوب کون ہے؟ بولو کون ہے ستار العیوب؟ عربی چاکیے تے ستار العیوب، اپنی زبان چاکیے تے لجپال. بندہ کیوں بھی لجپال تے فلانا بھی لجپال. پتر دیون والا، تیاں دیون والا. اب دینے والا جو ہے وہ اللہ ہے. کون ہے؟ اللہ. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، میں اللہ روزیاں دیتا ہوں جس کو چاہوں زیادہ دوں، جسے چاہے روک لوں. اے آکھے نہ خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا؟ خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا؟ یعنی مطلب انہیں تو مکدی مکا دیتی ہے نا کہ دیون والے ہے ہی خواجہ، اگر اے نہ دیں گے تو کون دے گا؟ اور جو دینے والا ہو اس پر موت آتی ہے؟ بولو ایتھے تے مان جاؤ، باہر مکر جائیو جا کے. جو دینے والا ہو اس پر موت آتی ہے. موت اس بات کی علامت ہے کہ یہ خود تخلیق شدہ ہے. یہ خود تخلیق شدہ ہے، کیونکہ جسے تخلیق کیا گیا ہو، جس کی ابتدا ہو اس کی انتہا بھی ہوتی ہے. جس کی ابتدا ہی کوئی نہیں اس کی انتہا بھی کوئی نہیں. جو تخلیق ہو
جس کو پیدا کیا گیا ہو، جس کو پیدا کیا گیا وہ کمزور ہے، وہ کمزور ہے، اور جس نے پیدا کیا ہے وہ شاہزور ہے۔ جس کو پیدا کیا ہے وہ کمزور ہے، جس نے پیدا کیا ہے وہ شاہزور ہے۔ کمزوراں دیاں شاہزوراں اگے نہیں چل دیاں۔ کمزور ضرورت مند ہوتا ہے، کمزور حاجت مند ہوتا ہے، اور شاہزور ضرورتیں پوری کرتا ہے، وہ حاجت روا ہوتا ہے۔ جس پہ موت آئے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا، وہ حاجت روا نہیں ہوتا، وہ فریاد رس نہیں ہوتا، وہ لجپال نہیں ہوتا۔ اور جو لجپال ہو موت تو دور، نیند بھی دور، اسے اونگ بھی نہیں آتی۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم۔ اللہ وہ ذات ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ اور لوگو، میں ہمیشہ سے زندہ اور زندگیاں دینے والا، میں قائم ہوں ہمیشہ سے اور قائم رکھنے والا۔ مجھے نیند نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی، کیوں؟ میں سوتا نہیں تمہیں سلاتا ہوں، میں کھاتا نہیں تمہیں کھلاتا ہوں، میں لیتا نہیں میں تو دیتا ہوں۔ تو جڑا لوے مرید 5000 دے تو تسی اگے آ جاؤ نا، اتھے آ جاؤ، ادھر آؤ تسی۔ جنہیں 150 دین گا وہ بے پراں ہو گئے۔ زیادہ دین والا زیادہ قریب ہوتا ہے، ادھر آ جاؤ۔ نظرانے چوم چوم کے رکھن گے، چوم چوم بے ایمان چوم چوم کے رکھن گے پیسے، دین والے بھی پھر دین دین۔ ہمارا ایک شاگرد ہے، ابھی آیا نہیں شاید، وہ کہتا میں ایک مولوی صاحب کے پاس گیا ہوں پچھلے دنوں میں دم کروانے، انہاں کیا 5 دن اے وظیفہ کرنا ہی تے 5ویں دیہاڑے وڈا گوشت لے کے تے انہوں ساریاں بہ کے سونگنا ہے، سونگ کے تے پھر چھت تے سٹ چھڑنا۔ دسو، اور یہ علامت ہے کہ وہ بندہ روحانی علم نہیں کرتا، وہ کالا علم کرتا ہے، جادو کرتا ہے، اس کا اپنا ایمان کوئی نہیں، بے ایمان۔ گوشت لے ہونا موکلاں کھانا ہے، یہ گوشت کھان تے کسائیاں دے پھٹے تے کوئی شے بچے؟ بول دے نہیں سار، یہ جو کھان تے کسائیاں دے پھٹے تے کوئی شے لبے؟ فریجاں تو آڈیاں جو گوشت لبے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ گوشت خور ہون تے تو آڈے اپنے گوشت غائب ہو جان۔ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ ان چیزوں کا، اس کی تخلیق اتنی کمزور ہے کہ انسانوں کے کھانے والی چیزیں جنات بھی کھائیں تو پھر انسانہ کو کی بچے گا؟ شیڈ مک جان، فارم مک جان، راتی اٹھو تو سویرے مجھ دیاں ہڈیاں پئیاں ہوں، ڈیریاں تو ڈنگر مک جان۔ لیکن مولوی نو اس گل دا پتہ کوئی نہیں سی، انہیں تونا تننا ہی تون چڑھیا، انہوں پتہ نہیں نتیجہ کی نکلے گا۔ لوگوں کو گمراہ کیا، اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اساں انہوں چھڑ چھڑیا تے انہاں بے روپیاں کو جا جا کے تے منگنا شروع کر چھڑیا،
تے جے کسے نو سمجھ پھر بھی نہ آئی تے انہیں آکھیا جی اشعار ہی نا اے ولیاں دے مخالف نے۔ خدا کی قسم یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، میں سر پہ رکھ کے کہتا ہوں اولیاء کا جوتا میرے سر کا تاج ہے۔ میں ولیوں کا مخالف نہیں ہوں، لیکن ولی جاہل نہیں ہوتا۔ جو ولی تھے نا وہ قرآن کے درس دینے والے تھے، نبی کی سنت کو پروموٹ کرتے تھے۔ اے ولی دی تعریف ہی نہیں کہ وہ لوکاں کو بھنگڑے پیا پوائے تے آکھے بڑا بغیرت جڑا تمال نہ پائے، ٹولاں دیاں ٹاپاں تے شنکاراں دیاں چھن چھنا تے فلانے رنگ تے کھان پین تے لنگر شریف تے فلانا شریف تے حلوہ شریف تے یہ شریف، ہر شے شریف۔ ولی کی یہ پہچان نہیں۔ ولی سب سے بڑا متبع سنت ہوتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ ولی تھے، آپ ان کی کتابیں پڑھیں، ان سے بڑا مواحد اس زمانے میں کوئی نہیں تھا۔ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ قرآن و حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، قاضی شمس الدین علیہ رحمت، یہ ولی تھے، یہ لوگ ولی تھے۔ مجدد الافسانی رحمت اللہ، ان کے نام بھی دیکھیں، تے مچھڑ شاہ، چمے شاہ، کوڑے شاہ، کتیاں علی سرکار، بلیاں علی سرکار، نویں آگے ہیلمٹ شاہ، سروس شاہ۔ ایک نواں میں کل ویکھیا ہے، او دا نام جی کنڈیاں علی سرکار۔ وہ کنڈیاں تے لیٹ کے تے چھالا ماردا، انہوں کنڈا نہیں چبدا، کنڈیاں علی سرکار۔ جنہوں لتر نہیں پیندے، لتر شاہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا دا نا جے نہ سرکاراں تو بچو، انہاں سرکاراں تو بچو۔ سارے خزانے کائنات کے قرآن کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ وجود بولے گا، بندہ کھڑا ہے آنکھیں بول رہی ہیں، بندہ کھڑا ہے کان بول رہے ہیں، بندہ کھڑا ہے ناک بول رہا ہے، بندہ کھڑا ہے یہ بازو بول رہے ہیں، پیٹ بول رہا ہے، گھٹنے بول رہے ہیں، ٹخنے بول رہے ہیں۔ اس تو وڈی گواہی تے کوئی نہیں نا۔ پھر پتہ کیا آکھے گا قرآن کی کہندا ہے، قالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، اپنے جسم نو آکھے گا لما شہدتم علینا، او میرے او ہتھو، میرے او پیرو، او میرے او گھٹنیوں، میرا نک، میرے کان، میریاں اکھیں، لما شاہدتم علینا، او کیوں پہ میرے خلاف بول دے ہو، کیوں میرے دیوالے ہوئے ہوئے ہو، کیوں مینو مروان دے چکرائیں چو، کیوں میرے خلاف پہ بول دے؟ او گو کیا کن گے، انت کن اللہ، انت کن اللہ، اے طاقت سانو دتی کیسے؟ اللہ، انت کن اللہ الذی انطق کل شیء، اس اللہ نے، او جس نے ہر شے نو دیاں بولیاں سکھائیاں، پتھراں دی اپنی بولی، درختاں دی اپنی بولی، پرندیاں دی اپنی بولی، چپایاں دی اپنی بولی، درندیاں دی اپنی بولی، جناں دی اپنی بولی، انساناں دیاں بولیاں وکھریاں، فرشتیاں دیاں بولیاں وکھریاں، ہر شے نو جس بولیاں سکھائیاں، اج سانو بھی طاقتاں دتیاں تے اس دتیاں نے، اج اونے سانو بولن دی طاقت دتی ہے، چپ کراون والا کوئی نہیں۔ دسو، خود میرا وجود میرے خلاف پیا بولدا، تے جسم آکھے گا
ہاتھ آکھن گے پیر آکھن گے وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ او انسانا کدی غور کیتے ہی تینوں پہلی واری بنایا کس قطرے تو وجود اس بنایا وجود نو روح دتی اونوں دنیا دی حیاتی دتی تینوں مرد بنایا تینوں عورت بنایا تینوں بچپن دتا تینوں لڑک پن دتا تینوں جوانی دتی حلال روزی دے ذرائع دتے میں تینوں آکھیا رشوت نہ پیا لیں میں تینوں آکھیا دا نہ پیا لائیں میں تینوں آکھیا شراب نہ پیا پیویں میں تینوں آکھیا جوا نہ پیا کھیڈی میں تینوں آکھیا حرام دا مال اکٹھا نہ پیا کریں میں تینوں آکھیا لٹی نہ میں تینوں آکھیا دکھی نہ کریں میں تینوں آکھیا میاں حرام نہ پیا کھاویں کیوں میں روزیاں دیون والا میں تیریاں ضرورتاں پوریاں کرن والا میں اللہ تیرے حالات بدلن والا یارزقکم میں تینوں روزیاں دیون والا تے اٹھوں دیوانگا جتوں تیرا گمان بھی کوئی نہیں لیکن تو میرے تے یقین کوئی نہ کیتا تو لوگاں نال فراڈ کیتے تو لوگاں نال دال آیا سجیاں وخا کے تے کھبیاں کھیڑیاں تے اس فن نو تو اپنا فن سمجھیا اس لٹ مار نو تو اپنا فن سمجھیا اور رشوت لین نو تو فن سمجھیا حرام کھان نو تو فن سمجھیا تو سمجھدار ہے میں اللہ نو پتہ کوئی نہیں تو سمجھدار ہے میں ویکھن والا کوئی نہیں تو سمجھدار ہے مینوں پتہ کوئی نہیں نہ میرا بندہ ولیکن ظننتم ان اللہ لا یعلمو تینوں انج لگا جویں اللہ نو پتہ کوئی نہیں تو انج سمجھے جویں اللہ ویکھن والا کوئی نہیں تو انج سمجھے جویں کرامن کاتبین نو پتہ کوئی نہیں تو انج سمجھے جویں میرے عمل نو لکھن والا کوئی نہیں تو چرب زبانی تو کام لے کے لوگاں نو لٹیا تو لوکاں نو زبان نال دھوکے دے کے مطمئن کیتا تو لوکاں کولوں رشوتاں لے کے مطمئن کیتا تو غیر اللہ دیاں نظروں نیازاں دے کے مطمئن ہویا تو غیر اللہ نو اللہ دیاں صفتاں دے کے مطمئن ہویا تینوں انج لگا ہے جویں مینوں پتہ کوئی نہیں تیرا خیال ہے ان اللہ لا یعلم کثیرا مما یتعملون جویں تیرے عملاں دا اللہ نو پتہ کوئی نہیں ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم تیرے اس گمان نے تینوں ہلاک کر دیتا تیرے اس گمان نے تینوں ذلیل کر دیتا تیرے اس گمان نے تینوں تباہ کر دیتا تو بچیاں دیاں زندگیاں تباہ کیتیاں تو لوکاں دے گھر اجاڑ دیتے تو رشتے ناتے توڑ دیتے تو لوکاں دیاں بچیاں نو طلاقاں دوا دیتیاں تو میاں بیوی دے درمیان اختلاف پوا دیتے تو میاں اولاد نو والدین دے خلاف کر دیتا تو لوکاں دا مال غصب کر کے کھا گیوں تو لوکاں دیاں جگہ اتے قبضے کر کے کھا گیوں تو میاں فراڈیاں لائیاں ہر کام تو کیتا اس گمان چکے مینوں پتہ کوئی نہیں لیکن وہ بندہ واللہ بصیر بما تعملون میں قسمہ چاہیاں واللہ مینوں اپنی کبریائی دی قسم مینوں اپنے جلال دی قسم مینوں اپنی قدرت دی قسم بصیر بما تعملون تو جو پیا کرنا ہے ویکھن والا کون ہے اللہ لیکن تو اس گل نو منیا تیرے اس گمان نے ارداکم
تینوں ذلیل کر دیتا۔ آئے ہائے ہائے، ہون کی پیا کہندا ہے، آندا ہے رب لولا اخرتنی الی اجل مسمی۔ توجہ کریو، یہ کہندا ہے رب لولا اخرتنی، اللہ ایک لمحے دا مینوں ٹائم مل سکدا ہے۔ وہی بٹن تھوڑے پیچھے کر، ایک لمحے دا مینوں ٹائم مل سکدا ہے۔ جواب آیا کیوں کی کرنا ہے، اولاد نو ملنا ہے، رشتہ داراں نو ملنا ہے، بیوی بچیاں نو ملنا ہے، کسے دی بھی خواہش ظاہر نہیں پیا کردا۔ آندا ہے بیوی بچے نانا، والدین نانا، اولاد میری نانا، یار میرے نانا۔ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ بڑا پیسہ جوڑیا ہے، میں بڑا کچھ بنایا ہے، سنیا تے ایسی مرن لگیاں کوئی شے نال نہیں ہوندی، تے زندگی دے چٹکے دا پتہ بھی کوئی نہیں چلتا۔ ابھی جمعے کے بعد میرا بیان تھا خان کا ڈوگراں کے ساتھ ہے صفدر آباد، طارق میرے ساتھ گیا ہوا تھا پچھلی مرتبہ بھی، وہاں ایک قاری صاحب تھے، راجپوت تھے، طارق کا رشتہ دار بھی تھا۔ تو ابھی ہم جب گئے نا تو وہ بتا رہے تھے کہ عید کے 3 دن پہلے درزی سے اپنا سوٹ لے کے آیا ہے، کہتا ہے میں کل جانا ہے تے سوٹ میرے دے چڑھ، سوٹ لے سو، تنخواہ لئی سو، بیگ تیار کیتا سو، تے مسجد دے متولی نو آکھن لگا بچے انتظار پہ کر دینے، تے نیند نہیں مینوں آنی جنی دیر تک میں انہوں نے ملنا نہیں، 3 مہینے ہو گئے نے، تے اپنے بھائی نو آکھو راتی میرے نال ہی روے، گپ شپ لاواں گے، نیندر تے آنی کوئی نہیں، تے سویرے 6 بجے میں گڈی تے چڑھ جانا ہے۔ روٹی کھادی سو، اتے جا کے گپ شپ پہ لاندے نے، تے انہوں آکھیا سو تھلو پانی دا گلاس تے لیا دے، او پانی لین گیا تے پچھوں اٹیک ہویا تے موقع تے مر گیا۔ گھر جانا سا سو عید تے، کپڑے لے سو، بچیاں دیاں چیزاں لئیاں سو، ہر شے گڈی دی ٹکٹ لئی سو، انہوں پتہ سی کہ میرے گھر تے صرف میت ہی جانی۔ خوش سی، بڑا خوش، انج کرانگا انج کرانگا انج کرانگا۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ابھی کل ہم ایک تعزیت پہ گئے ہوئے تھے، مولانا اسلم صاحب ہیں، بہت بڑے عالم گجرانوالہ کے، تو بیٹے بتا رہے تھے کہ جب اٹیک ہوا نا، یہ ساتھ بیل لگی ہوئی تھی، بیل، وہ بیل کوئی بھی کام ہوتا تو بیل پریس کرتے تو گھر میں اطلاع ہوتی تھی، تو جب اٹیک ہوا ہے بیل تک ہاتھ